اور ایک ہے شرک فی العبادہ، عبادت کے اندر شریک کرنا. جیسے رکوع اللہ کے لیے، کسی غیر اللہ کے لیے نہیں ہو سکتا. سجدہ اللہ کے لیے، یہ عبادت ہے، کسی غیر اللہ کے لیے. نماز اللہ کے لیے، کسی غیر کے لیے نماز نہیں پڑھ سکتے آپ. نذر و نیاز اللہ کے لیے، کسی غیر کے لیے نہیں ہو سکتا. یہ شرک فی العبادہ ہے. اگر کوئی آدمی ایسا کرتا ہے تو اللہ کی عبادت کا مطلب یہ جتنے بھی مراسم عبودیت ہیں، رکوع، سجدہ، نذر و نیاز، ساری چیزیں عبادت سے متعلق ہے. اگر کسی غیر اللہ کے لیے ہو تو یہ شرک فی العبادہ. لیکن اس کو ذرا پھیلا کر دیکھا جائے تو عبادت کے اندر بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. ایک تو یہ بھی شرک فی العبادہ ہے کہ کوئی مولوی، کوئی مفتی، کوئی عالم، کوئی پیر، کوئی فقیر کوئی بات کہہ دے، آپ اس کو بلا تحقیق اللہ کی وحی سمجھ کر کے اگر آپ مان لیں تو گویا آپ نے ایک اور شارع مان لیا. یہ بھی در حقیقت شرک فی العبادہ ہے. دلیل یہ حدیث پاک. وان عدی بن ابی حاتم قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم وفي عنقي صليب من ذهب فقال اطرح عنك هذا الوثن يا عدي اطرح عنك هذا الوثن. وسمعته يقرأ في سورة براءة اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله فقال أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئا استحلوه وإذا حرموا عليهم شيئا حرموه. رواه الترمذی فی کتاب التفسیر. حضرت امام ترمذی اس پوری حدیث کو ایسے کتاب التفسیر کے اندر لائے. راوی جیسے کہ معلوم ہوا حضرت عدی ابن حاتم ہے. حضرت عدی ابن حاتم یہ حاتم تائی کے بیٹے ہیں، عیسائی تھے، ایمان نہیں لائے تھے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے. کہتے ہیں کہ میں آیا اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا. وفی عنقی صلیب من ذہب، اور میرے گلے میں سونے کی صلیب تھی. کراس میڈ آف گولڈ، کراس تھا. کراس یہ عیسائی لوگ متبرک مانتے، مقدس مانتے، اور ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اسی طریقے کے صلیب کے اوپر، اسی کراس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب دی گئی. جبکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا گیا ہے. وہ قرب قیامت میں تشریف لائیں گے، ابھی مرے نہیں ہیں وہ، اور وہ آسمان میں ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں ان سے ملاقات کی. تو میرے گلے میں سونے کا کراس تھا. جیسے میں آپ کی خدمت میں آیا، آپ نے فوراً کہا یا عدی اطرح عنک ھذا الوثن، اے عدی اس بت کو اتار دے، اس بت کو اتار دے. میں یہ کہتا ہوں کہ سونے کی یہ جو صلیب ان کے گلے میں لٹک رہی تھی، سونے کی یہ صلیب، اس کو آپ نے بت کیوں کہا؟ بت، وثن، وہ سونے کی صلیب ہے. اگر کوئی آدمی گلے میں ڈال لے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ کیا فرق پڑتا ہے اس لیے کہ معاملہ صرف کراس کا نہیں ہے وہ، بلکہ اس کراس کے ساتھ جڑے ہوئے ایک عقیدے کا معاملہ ہے. کراس کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ کراس سے جڑے ہوئے ایک عقیدے کا معاملہ ہے کہ یہ کراس اگر گلے میں لٹکا لیا جائے تو اس سے آدمی بلاؤں سے محفوظ رہتا ہے. دیکھیے توکل جو اللہ پر ہونا چاہیے وہ توکل صلیب کے اوپر. پتہ یہ چلا کہ اللہ کے علاوہ اگر کوئی آدمی کسی پر توکل کرتا ہے جس کو آلسو شرک، اسے بھی شرک کہا جاتا ہے. اسی وجہ سے کہا گیا فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، اللہ کی عبادت کر، اسی پر توکل کر. گویا اگر آدمی کسی اور کے اوپر توکل کر لے تو یہ شرک ہے. دلیل کے طور پر میں ایک حدیث پاک پیش کرتا ہوں. حدیث اسرا وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عقد عقدۃ ثم نفث فيها فقد سحر ومن سحر فقد اشرک ومن تعلق شيئا وكل الیہ. رواه النسائی فی کتاب الایمان وشرائعہ. حضرت امام نسائی رحمہ اللہ اس حدیث کو نسائی شریف کے اندر کتاب الایمان کے اندر ایسے ہی لائے. راوی حضرت ابو ہریرہ ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس آدمی نے گرہ لگائی، یہ ہے گرہ لگانا،
یہ گرہ لگانا. اور گرہ لگانے کے بعد اس میں پھونک مارا اس نے, چھو باندھ دیا. عقیدہ کیا ہوا؟ اس میں جو اس نے پھونکا ہے وہ بند ہو گیا. اب اس کو کیا کرتا ہے؟ یہاں باندھ لیتا ہے. اب اس کا توکل اسی گرہ کے اوپر آ گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شرک ہے یہ, اس لیے کہ جیسے وہاں صلیب کا معاملہ نہیں ہے بلکہ صلیب سے جڑے ہوئے عقیدے کا معاملہ ہے, ایسے ہی معاملہ ہے صرف گرہ کا نہیں ہے بلکہ اس گرہ سے جڑے ہوئے شرکی عقیدے کا معاملہ ہے. اسی وجہ سے اس کو شرک کہا گیا. من عقد عقدۃ ثم نفث فیھا فقد صار, گویا کہ یہ گنڈا بنانا درست نہیں ہے, جائز نہیں, شرک ہے وہ. ومن تعلق شیئا وکیل الیہ, اور جس آدمی نے جو چیز لٹکائی اللہ کے رسول نے فرمایا وہ اسی کے حوالے کر دیا جاتا ہے. اگر تو نے دھاگے کے اوپر بھروسہ کر لیا ہے, جا دھاگا تیرا کیا بنا دیتا ہے, بگاڑ لیتا ہے, تو جان. اللہ اکبر. اچھا یہ تو معاملہ رہا گنڈے کا. گنڈا ایسے بنایا جاتا ہے نا, ایسے بناتے ہو. ارے بھینسوں کے گلے میں گنڈے دیکھے ہم نے. مولی صاحب ذرا گنڈا بنا دیجئے, کہے کے لیے؟ بولے بھینس دودھ نہیں دیتی ہے. بتائیے مسلمان کہاں سے کہاں آ گیا, مسلمان کہاں سے کہاں آ گیا. میں ایک بات پوچھتا ہوں, توپ کس لیے بنائی جاتی ہے؟ توپ مکھی مارنے کے لیے کہ قلعہ کی فصیل توڑنے کے لیے؟ قلعہ کے دروازے توڑنے کے لیے ٹینک بنائے جاتے ہیں, توپیں بنائی جاتی ہیں تاکہ توپوں سے قلعہ کی دیواریں, قلعہ کی فصیلیں گرا دی جائیں, دیواریں توڑ دی جائیں اور دروازوں کے اندر ہول کر دیا جائے. اب کوئی اس توپ سے مکھی مارنے لگے تو کہیں گے اتنا بڑا احمق دنیا میں ہو ہی نہیں سکتا. قرآن کے ساتھ یہی معاملہ ہو رہا ہے آج کل. قرآن اللہ نے فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله, اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کر دیتے تو پہاڑ اللہ کی خشیت سے ریزہ رضا ہو جاتا. یہ پاور ہے قرآن کا. اب بتائیے اتنے پاورفل امر سے, اتنے پاورفل امر سے, اتنی پاورفل چیز سے معمولی کام لے رہے, گنڈے میں پھونک مار کر بھینسوں کے گلے میں ڈال دیا گیا. یہ ہے مسلمان, یہ قرآن حکیم کی توہین ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس عظیم الشان کلام کی توہین. اور جتنی توہین مسلمان کر رہا ہے قرآن حکیم کی, میرا خیال ہے کہ غیر اس کا عشر عشیر بھی توہین نہیں کر رہے. اقبال نے صحیح رونا رویا, بولتا ہے بآیا تشترا کار جزی نیست کہ یاسین تو آساں بمیری. اللہ کی آیتوں کے ساتھ مسلمانوں کا بس اتنا ہی تعلق رہ گیا کہ کوئی مرنے لگے تو اس کے سرہانے بیٹھ کر سورہ یاسین پڑھ دو تاکہ آرام سے مر جائے. ارے بتاؤ, جو کتاب زندگی دینے کے لیے آئی ہو اسے مارنے کے لیے پڑھا جاتا ہے, پڑھ دو ذرا آسانی سے مر جائے. یہ حال نہیں سکتے. قرآن حکیم میں فرمایا گیا سورہ یاسین میں لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا, تاکہ اس قرآن کے ذریعے زندوں کو ڈرایا جائے. ارے یہ قرآن زندوں کے لیے ہے, پڑھ کر کے مردوں کو دے رہے بندے تیرے لیے ہے یہ قرآن. وہ تو گیا جو کچھ لے کر کے جانا تھا اس کو چلا گیا. یہ قرآن تیرے لیے, زندوں کے لیے قرآن ہے, ایک زندہ چیز, زندہ لوگوں کے لیے. یہ مردہ چیز نہیں ہے کہ مردوں کے لیے استعمال کی جائے, زندہ ہے یہ قرآن حکیم. زندہ کیوں زندہ ہے؟ میں ایک بات بولتا ہوں کہ انسان زندہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ بدن میں روح ہے, روح نکال دیا جائے تو مر جائے گا وہ. اسی وجہ سے قرآن حکیم میں قرآن کو روح کہا گیا. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا, اے ہمارے حبیب ہم نے آپ کی طرف روح وحی کی ہے. روح ہے یہ قرآن. اب بتائیے, روح زندگی دینے کے لیے ہوتی ہے, اس کو مارنے کے لیے پڑھ رہے کہ سورہ یاسین پڑھ دو آرام سے مر جائیے, جانا آسان ہو جائے. بآیات اشترا کار جزی نیست کہ یاسین تو آسان مبین. تو یہ معاملہ گنڈے کا تھا, اور گنڈا ایسے بنایا جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طریقہ بتایا کہ اس طریقے سے گنڈا بناتے ہیں لوگ, شرک ہے یہ. من عقد عقدۃ, جس نے گرا لگائی, ثم نفث فیھا, اس میں پھونکا, چھو, نفس مانے چھو کرنا, جو چھو, یہ گنڈا ہو گیا. تو اس کو شرک کہا آپ نے. شرک کیوں؟ اس لیے جس طرح صلیب کا معاملہ نہیں بلکہ اس سے جڑے ہوئے عقیدے کا معاملہ تھا کہ توکل کہ بلاؤں سے محفوظ رکھنے کی طاقت ہے اس صلیب کے اندر, ایسے ہی اس گرہ سے بھی ایک عقیدہ جڑا ہوا ہے کہ
یہ گراہ بلاؤں سے محفوظ رکھنے کا ایک ذریعہ ہے، ایک آلہ ہے۔ شرک ہے یہ، توکل کے خلاف ہے۔